باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین ابی القاسم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ والائمۃ الطیبین الطاہرین المعصومین لا سیما بقیۃ اللہ فی الارضین روحی و ارواحنا لہ الفداء اما بعد۔ امامت کے جس کا اعتقاد مکتب تشیع رکھتا ہے، اس امامت کے اندر ایک مہم ترین رکن جو موجود ہے وہ عصمت ہے، یعنی جو بھی امام ہوگا وہ معصوم ہونا چاہیے۔ اس کو ثابت کرنے کے لیے قرآنی دلیلیں آپ کی خدمت میں ذکر ہو رہی ہیں۔ آیت تطہیر میں ہماری بحث یہاں پر ختم ہوئی تھی کہ یرید اللہ میں ارادہ کون سا مراد ہے، اور وضاحت کی تھی کہ ارادہ دو قسم کا ہے، ارادہ تکوینیہ و ارادہ تشریعیہ۔ ارادہ اب اس آیت میں کون سا ارادہ مراد ہے، اہل سنت اور تشیع کے اندر اختلاف پایا جاتا ہے۔ اہل سنت قائل ہیں کہ یہاں پر ارادہ تشریعیہ ہے، یعنی خدا نے جو ارادہ کیا ہے کہ اہل بیت سے رجز کو دور رکھے، وہ ارادہ تشریعیہ ہے۔ اور ارادہ تشریعیہ میں آپ کو عرض کیا تھا کہ اس میں فاعل اور فعل کے درمیان واسطہ موجود ہوتا ہے۔ اس کی بہترین مثالیں جو ہیں وہ احکام ہیں جو خداوند متعال نے عبد کے لیے نازل کیے ہیں، مثلا نماز پڑھنا ہے، زکوٰۃ دینا ہے، روزہ رکھنا ہے۔ خدا نے ان کا ارادہ کیا ہے کہ میرا عبد نماز پڑھے، میرا عبد روزہ رکھے، میرا عبد زکوٰۃ دے۔ یہ جو احکام پر عمل کرنے کا خدا نے ارادہ کیا ہے، یہ ارادہ تشریعیہ ہے۔ کیونکہ اس وجہ سے کہ خداوند متعال یہ چاہتا ہے کہ عبد اپنی مرضی سے ان اعمال کو انجام دے۔ اگر نماز پڑھنا چاہتا ہے تو اپنے ارادے سے نماز پڑھے، اسی طرح باقی احکام۔ تو یہاں پر خداوند متعال کے ارادہ اور تحقق فعل مثلا نماز پڑھنے کے درمیان ایک چیز واسطہ بنی ہے جو کہ عبد کا ارادہ ہے، کہ عبد بھی ارادہ کرے کہ وہ نماز پڑھنا چاہتا ہے۔ یہ ارادہ تشریعیہ ہے۔ اہل سنت قائل ہیں کہ یہاں پر ارادہ تشریعیہ ہے، یعنی خداوند متعال یہاں پر جس طریقے سے باقی احکام نازل کیے ہیں، مثلا اقیم الصلاۃ کہا ہے، آتوا الزکاۃ کہا ہے، یہاں پر بھی اسی طرح ہی بیان ہو رہا ہے کہ خداوند متعال یہ چاہتا ہے کہ رجز کو تم سے دور رکھے۔ اگر ارادہ تشریعیہ مراد لے لیا جائے تو اس میں یہ معنی بنے گا آ کر کہ یوں معنی ہم کریں گے آیت تطہیر کا کہ انما شرعنا لکم اہل البیت الاحکام، یعنی اگر ارادہ تشریعیہ لے لیا جائے تو ہم آیت تطہیر کا یوں معنی کریں گے کہ خداوند متعال فرما رہا ہے کہ ہم نے تمہارے لیے احکام کو تشریع کیا ہے، جعل کیا ہے، تمہارے لیے احکام نازل کیے ہیں اے اہل بیت، لنذہب عنکم الرجس۔ کیوں یہ احکام نازل کیے ہیں؟ تاکہ تم سے رجس کو دور کر سکیں، وَنُطَہِّرَکُمْ، اور تمہیں پاک کر سکیں، تطہیر کر سکیں۔ اگر ارادہ تشریعی مراد لے لیا جائے تو پھر یوں آیت کا معنی بنے گا۔ لیکن اگر ہم ارادہ تکوینیہ لے لیں، جس طرح کہ مکتب تشیع قائل ہے، وہ کہتا ہے کہ یہاں اصلاً ارادہ تشریعی مراد ہو ہی نہیں سکتا، بلکہ یہاں پر ارادہ تکوینی مراد ہے۔ کیوں ارادہ تکوینی یہاں پر
ارادہ تشریعی یہاں پر مراد نہیں ہو سکتا، اس کی وجہ 3 دلیلوں سے میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں۔ ایک تو آپ کی خدمت میں یہ پہلے عرض ہوا تھا کہ انما سے یہ آیت شروع ہوئی ہے، یہ جو مقطع ہے، یہ جو ٹکڑا ہے آیت کا، یہ انما سے شروع ہوا ہے، اور انما حصر پر دلالت کر رہا ہے۔ حصر کیا کرتی ہے؟ وہ خاص کر دیتی ہے مورد کے ساتھ، یعنی فقط یہ، اس کے علاوہ نہ، یہ حصر کا معنی ہوتا ہے۔ اگر ہم یہاں پر ارادہ تشریعی مراد لے لیں تو اس کا معنی کیا بنے گا؟ جیسے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ خداوند متعال یہ کہنا چاہتا ہے کہ ہم نے احکام تشریع کیے ہیں، تمہارے لیے جعل کیے ہیں، بنائے ہیں تاکہ تمہیں رجس سے دور رکھیں۔ تو یہ آیت کا معنی حصر کے ساتھ سازگار نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ تمام عبد جتنے بھی مخلوقات الہی ہے انسان کی شکل میں، خدا نے ان کے لیے احکام جعل کیے ہیں سب کے لیے، اور رجس سے دور رکھنے کا بھی خدا نے ارادہ کیا ہوا ہے سب سے۔ اقیم الصلاۃ اگر کہا ہے تو اس کا مطلب کیا ہے؟ کہ خداوند متعال عبد کو رجس سے دور رکھ سکے۔ آت الزکاۃ اگر کہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان کو رجس سے دور رکھ سکے، یعنی تشریعی ارادے کے اندر حصر موجود نہیں ہو سکتی، کیونکہ تمام انسانیت اس کے اندر شامل ہے۔ بس اگر آپ ارادہ تشریعیہ لینا چاہتے ہیں تو یہ انما کے ساتھ سازگار نہیں ہے۔ بس اس دلیل کی بنیاد پر ہم یہاں پر ارادہ تشریعی نہیں لے سکتے۔ دوسری دلیل جو ہمارے پاس موجود ہے کہ یہاں پر ارادہ تشریعی مراد نہیں لے سکتے، وہ یہ ہے کہ خود پیغمبر نے اس آیت کو اہل بیت کے لیے بہت زیادہ اہمیت دی ہے۔ انشاءاللہ بعد کی گفتگو کے اندر آپ کی خدمت میں روایات عرض ہوں گی کہ پیغمبر چند مہینے تک مولا علی کے گھر دروازے کے آگے کھڑے ہو کر یہ آیات تلاوت کرتے تھے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ آیت عام نہیں ہے، خاص ہے۔ پس جب یہ خاص ہے اور پیغمبر اتنی زیادہ اہمیت دے رہے ہیں اس آیت کو اہل بیت کے لیے، ان کے دروازے پر جا کر اس آیت کو روزانہ تلاوت کر رہے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ عام نہیں ہے۔ جب عام نہیں ہے تو ہم یہاں پر ارادہ تشریعی مراد نہیں لے سکتے، کیونکہ ارادہ تشریعی عام ہے، کسی ایک فرد کے ساتھ خاص یا کسی ایک مورد کے ساتھ خاص نہیں ہو سکتا۔ یہ 2 دلیلیں کہ ہم اس آیت میں ارادہ الہی سے مراد ارادہ تشریعی نہیں لے سکتے۔ اور تیسری دلیل کہ جس کی وجہ سے ہم یہاں پر ارادہ تشریعی مراد نہیں لے سکتے، وہ یہ ہے کہ یہ آیت فضیلت کو بیان کر رہی ہے۔ آپ جتنے بھی مفسرین ہیں ان کے کلمات کی طرف رجوع کریں، ان کی کتابوں کی طرف جائیں اور دیکھیں تو معلوم ہوگا کہ وہ سب اس بات کے قائل ہیں کہ آیت تطہیر فضیلت ہے اہل بیت کے لیے۔ اب اہل بیت کون ہے اس سے ابھی ہمارا سروکار نہیں ہے، بعد میں اس کے اوپر مفصل گفتگو کریں گے۔ مہم یہ ہے کہ مفسرین اہل سنت کے ہوں یا شیعہ کے، وہ قائل ہیں کہ یہ آیت اہل بیت کے لیے فضیلت شمار ہوتی ہے، اور اس کا اقرار اور صراحت کے ساتھ کتابوں میں ذکر کیا ہے۔ تو اگر ارادے سے مراد ارادہ تشریعیہ لے لیں تو پھر ارادہ تشریعیہ تو سب عباد کے لیے ہے، سب لوگوں کے لیے ہے، پورے انسان کے لیے ہے ارادہ تشریعی، تو پھر فضیلت ایک کے لیے ہو دوسرے کے لیے نہ ہو، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ بس چونکہ یہ آیت فضیلت پر دلالت کر رہی ہے اور فضیلت بھی فقط اہل بیت کے لیے ہے اور باقی انسان اس کے اندر شامل نہیں ہے، معلوم ہوتا ہے کہ یہاں پر ارادہ تشریعی نہیں ہے بلکہ یہاں پر ارادہ تکوینی ہی مراد ہوگا۔ اس بات کی طرف کہ یہ فضیلت ہے، اہل سنت کا ایک قول میں آپ کی خدمت میں عرض کیے دیتا ہوں تاکہ مطلب اور زیادہ واضح ہو جائے
کہ یہ فقط شیعہ کی بات نہیں ہے کہ یہ آیت فضیلت پر دلالت کر رہی ہے۔ یہی عبارت جو میں نے آپ کی خدمت میں پہلے عرض کی تھی ابن حجر ہیثمی کی، کہ اپنی کتاب الصواعق المحرقہ کہ جو اس نے شیعہ کے رد میں لکھی ہے، اس کے اندر یوں آیت تطہیر کے بارے میں گفتگو کرتا ہے، ثم هذه الآیہ منبع فضائل اہل البیت النبوی، یہ آیت یعنی آیت تطہیر اہل بیت کے لیے فضائل کا منبع ہے، لاشتمالها على غرر مآثرهم والاعتناء بشأنهم، کیونکہ اس کے اندر ان کو اہمیت دی گئی ہے۔ میرا مورد شاہد یہی مقطع جو اوپر بیان کیا ہے یہ ہے، یہ ٹکڑا جو ہے کہ ثم هذه الآیہ منبع فضائل اہل البیت النبوی، کہ یہ آیت فضائل کا منبع ہے، سرچشمہ ہے فضائل اہل بیت کے لیے۔ پس معلوم ہوا کہ آیت تطہیر یہ فضیلت ہے اہل بیت کے لیے، اور جب یہ فضیلت ہے اہل بیت کے لیے تو یہاں پر ارادہ تشریعی مراد نہیں لے سکتے۔ بس یہ 3 دلیلیں ہمارے پاس موجود ہیں جس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ آیت تطہیر میں ہم ارادہ تشریعی مراد نہیں لے سکتے۔ بس جب ارادہ تشریعی مراد نہیں لے سکتے تو دوسرا جو ارادہ بچتا ہے وہ ارادہ تکوینیہ ہے، یہاں پر ہم ارادہ تکوینیہ مراد لیں گے۔ انشاءاللہ باقی گفتگو بعد میں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔